السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان شریف کی آمد ہے۔ ایک ہفتہ باقی ہے رمضان کے لیے۔ رمضان کے متعلق چند باتیں گوشے گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کس طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزاریں، کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اسلام میں کہ اس طریقے سے روزہ رکھیں، کیسے اپنے اوقات کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں فرما برداری میں گزارے۔ بزرگین کا یہ طریقہ تھا، اسلاف کا۔ ہمارے تاریخ میں کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے جو اللہ والے ہوتے تھے سابقہ میں، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینے رمضان کے اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے پھر رمضان کی آمد اس کا استقبال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول دعا فرماتے، اللہ بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رمضان کے مہینہ ہم تک پہنچا دے، ہم کو باقی رکھ۔ یہ اللہ کے رسول ہر سال دعا فرماتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول رمضان کی آخری عشرے میں، آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ اہمیت بتائی مسلمانوں کو کہ آنے والا جو مہینہ رمضان کا کیسے عظمت والا ہے، کیا اس کے اعمال ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر جعلوا صیامہ فریضۃ الی آخر الحدیث۔ طویل لمبی حدیث اللہ کے رسول کا خطبہ ہے، جس مختصر سے میں نے تبرکاً اس کو پڑھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کے آخری دنوں میں فرمایا آپ نے کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ جو بڑے عظمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے، قدر کی رات۔ اس کی ایک دن کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے جو شخص رمضان کے مہینے میں کوئی فرض ادا کرے، ایسا ہی غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ کوئی رمضان کے مہینے میں نفل ادا کرے، ایسا ہی غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ اللہ نے نفل رات کے عمل کو، تراویح کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ بنایا، اور یہ مہینہ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، کوئی شخص تمہارے اندر کسی روزہ دار کو افطار کرا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا، اس کو جو دوزخ سے آزادی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ ہم روزہ دار کو افطار کرا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو ایک گھٹ پانی پلا دیں، ایک کھجور کا ٹکڑا اس کو دے دیں، اس کو ثواب اللہ تعالیٰ میسر فرمائے گا، روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرو، ان کے لیے سہولت کا معاملہ۔ رمضان کا مہینہ یہ خاص طور پر ان کے توجہ دو کہ نماز کا وقت ہے تو نماز کو چھوڑو، اگر وہ روزے سے نڈھال ہے تو ان کو آرام کرنے کا وقت دو۔ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ طویل حدیث بیان فرمائی شعبان کے آخری دنوں میں۔ پھر فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔
پھر فرمایا آپ نے 4 چیزیں اس مہینے میں کثرت سے کرو، 4 چیزیں کثرت سے کیا کرو۔ وظیفہ بتایا اللہ کے رسول، رمضان کے اعمال بتائے، ایک روزے دار کو رمضان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات کہ کلمہ کثرت سے پکڑو، رمضان کے اندر کلمہ کثرت سے ورد کرو کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری بات استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اللہ سے بخشش طلب کرو، معافی چاہو، توبہ کرو۔ دوسری بات، تیسری بات جنت طلب کرو، اللہم انا نسألک الجنت، جنت کا سوال کرو۔ اور چوتھی بات دوزخ سے پناہ مانگو، نعوذ بک من النار۔ اس طرح سے خطبے کا مفہوم میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ کے رسول نے رمضان کی اہمیت کو، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے مہینے کی اہمیت، اس کے روزوں کی اہمیت، اس کے اعمال کی اہمیت، اس کے اندر جو اعمال ہے روزوں کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پہلی بات فرمائی آپ نے کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض قرار دیا رمضان کے، اللہ نے اتنا کرم کیا رمضان کے مہینے میں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فرض کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ آدمی نفل ادا کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفل کام کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے رمضان کا۔ اور فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا، کہ روزہ دار صبح سے لے کے شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے اور جنسی عمل سے دور ہے، یہ معمولی مشقت نہیں آدمی کی، گرمی ہے، پیاس لگ رہی، تمام چیزوں صبر کرا تو فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر فرمایا اپنے ماتحت جو لوگ ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ ہلکا پنا کرو، ان کے ساتھ جو ہے سہولت کا معاملہ فرماؤ ان کے لیے۔ پھر فرمایا کہ 4 چیزیں کثرت سے اس میں کیا کرو، یہ تفصیل سے حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول آسان باتیں بیان پر رمضان کی، ایک روزے دار کے لیے 4 چیزیں کثرت آسان بات ہے کہ ایک کلمہ کثرت سے پڑھیں، کوئی آج مشکل کام نہیں۔ پھر جو ہے استغفار کریں کثرت سے۔ تیسری بات فرمائی جنت طلب کرو، دوزخ سے آزادی مانگو۔ یہ آسان 4 وظیفہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ کلمے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا، الہ العالمین مجھے ایسا کوئی کلمہ بتا دے، ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں تیرا تقرب حاصل کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گزارش کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کلمہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ تمہیں معلوم ہے کلمے کی کیا وقعت ہے؟ کلمہ ایک پھلے میں رکھ دیا جائے، فرض کر لیا جائے، پھلے میں ترازو کے کلمہ رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین آسمان اس میں رکھ دیا جائے تو جو پھلے میں کلمہ ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ بیان فرمائے اللہ کے کلمے کی فضیلت بیان فرمائے۔ تو روزے داروں کو اللہ کے رسول نے وظیفہ بتایا کلمہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری بات آپ نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو، استغفار اللہ کی بخشش طلب کرو، معافی چاہو۔ استغفار کے معنی بخشش طلب کرنے کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور دوسرے استغفار بھی ہے، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ رو اللہ کے دربار میں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات فرمائی جنت طلب کرتے رہو، دعا کرتے ہو جنت کی طلب کی، اور دوزخ سے آزادی مانگو۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بڑا عظمت والا، بڑی برکت والا ہے، بڑی خصوصیات کا مہینہ رمضان کا۔ اللہ نے روزوں کے فرضیت کے لیے رمضان کے مہینے کو انتخاب کیا، یہی فضیلت کے لیے کافی رمضان کے مہینے کے لیے اللہ نے اس کے روزے فرض کرا دیے رمضان کے ایک مہینے کی۔ پھر دوسری فضیلت خصوصیت اس کی یہ ہے، امتیاز ہے، اللہ نے قرآن مجید کو اس میں نازل کیا۔ قرآن مجید جیسا ضابطہ انسانی دستور الحیات انسان کا ہدایت نامہ ہے، اللہ نے رمضان میں اس کو نازل۔ دوسری فضیلت رمضان کے مہینے، تیسری فضیلت یہ ہے اللہ نے ایک رات رکھی اس کے اندر جو شب قدر ہم کہتے ہیں 1000 مہینوں زیادہ فضیلت والی ہے۔ تیسری فضیلت اور بہت ساری خصوصیت، بڑی 3 فضیلت اس کے اندر اللہ نے رکھی۔ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، جو حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، 313 مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، اور دشمن اسلام کا 1000 لشکر جرار اسلحہ سے مسلح تمام ہتھیار کے ساتھ لیس تھا۔ ادھر مسلمان 17 رمضان کو بے سر و سامانی کے عالم میں غربت تھی، کمزوری تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، روزے کی حالت میں ایک صحابی، 3 صحابی ایک اونٹ پر سوار تھے، نہ اونٹ صحیح حالت میں، کمزور اونٹ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی غذا ہے، نہ جو رہنے کے ہتھیار، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ہے۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام بدر کے میدان تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل و فتح ہوئی جنگ بدر۔ تو اسلام کی تاریخ کا اہم دن ہے 17 رمضان اسلام کے اندر۔ رمضان کی 17 تاریخ بڑی اہمیت، اس کو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کا فتح کا دن ہے 17 رمضان۔
تو اول خصوص رمضان کی جنگ بدر ہوئی، اسلام کو ابتدائی جو غلبہ حاصل ہوا وہ 17 رمضان کو جنگ بدر کی شکل میں۔ پھر مورخی نے لکھا کہ کامل غلبہ فتح مکہ جو ہے اللہ کے رسول جو مدینہ منورہ میں قیام کیا 10 سال، اس کے بعد جب واپس آئے فاتحہ انداز مکہ مکرمہ کو 10,000 جانثاروں کے ساتھ تشریف لائے، اور ایسے جانثار ایک اشارے پر کسی گردن اڑا دینے کے تیار تھے، ایسی شان سے تشریف لائے کہ آپ جو ہے کالا امامہ باندھے ہوئے تھے، سر مبارک کو اونٹ پر سوار ہے، ایسی سادگی ایسی تواضع اختیار کی کہ آپ کے جو ہے ٹھوڑی مبارک اونٹ کی جو ہے گردن کو لگ رہی تھی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی تلاوت جاری تھی، اور ایسی سادگی سے ایسی تشریف لائے دنیا کی تاریخ میں ایسی شخصیت اللہ کے رسول کو اللہ نے رسول رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول کیسے فاتحہ انداز مکہ میں داخل ہوئے، اس قوم کے مقابلے میں داخل ہوئے جو قوم اللہ کے رسول کی صحابہ کرام کی مسلمانوں بھی جانی دشمن تھے، کتنے صحابہ کو خاک میں ملایا، کس طرح وہ آگ میں جلایا، کسی خون میں نہلایا تھا، کسی کو کیسی عزت دی تھی کہ سنتے تو آنکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا نہیں کیا، کیا گستاخی، کیا بے ادبی، کتنا ستایا مسلمانوں کو، آخر ہجرت کرنی پڑی، اسی قوم کے اسی علاقے میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اس کے لیے امن ہے، جو شخص من اغلق بابه فهو آمن، جو اپنا دروازہ بند کر لے امن ہے، امن 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 سلام۔ اس قوم جو قوم مسلمان دشمن تھی اس کے مقابلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا علم جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر انتقام کا مزاج فرمایا کہ آج نہیں، آج انتقام کا دن ہے۔ جھنڈے کے انہوں سپہ سالار تھے، وہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جھنڈا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ آج انتقام کا دن ہے، جو لوگ مسلمان کو ستایا تھا ان سے انتقام لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی طرح اللہ کے رسول فرمایا نہیں، ان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں لے لیا جائے، آج انتقام کا نہیں، آج یوم الملحمہ نہیں، آج فرمایا یوم الرحمتی، آج رحمت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے رحمت العالمین کا وہ معاملہ فرمایا، انسان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ واقعہ کب ہوا؟ فتح مکہ کا بھی اور رمضان شریف میں ہوا۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے۔ رمضان عربی لفظ ہے، مختلف علماء اس کی وجہ بتاتے ہیں، اس کے نام کی رمضان کی رمز بنا ہے، علماء کہتے ہیں را میم ضاد، اس کے لفظی معنی ہے روٹ وٹ رمز ہے، اس کے لفظی معنی ہے جلانا۔ رمضان کے مہینے کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں، گنہگاروں کے گناہ جو ہے جلا دیے جاتے ہیں رمضان، اسی کو رمضان، اور دوسرے وجوہات بھی اس کے بتاتے ہیں۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے جو حروف ہیں، ایک ایک حرف اس کی بزرگی کو، مہینے کی اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو واضح فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان میں راہ ہے تو رضوان اللہ کی خوشنودی کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے رمضان روزے دار۔ پھر فرمایا کہ روزے کے بعد کیا ہے، پھر رمضان میں میم ہے، میم سے محبت، اور اللہ کی محبت ہوتی ہے بندوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا را میم، اس کے بعد فرمایا ذات، ضمانت، اللہ کی ضمانت میں چلے جاتا ہے بندہ، اللہ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے، را میم ذات، اس کے بعد الف ہے، فرمایا الفت محبت کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نور آخر میں ہے، کہ نور سے مان نوال کے من اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ فرماتے ایک ایک حرف رمضان کا اس کی بزرگی کو، مہینے کی اس کی عظمت کو فرماتا ہے کہ رمضان ایسی عظمت والا مہینہ ہے، ایسی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم استغفار کثرت سے کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے جو شخص رمضان کا مہینہ آ جائے اس کے بعد اسے بخشیدہ، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد کے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے قدم مبارک رکھا آپ نے، پہلے درجے پر فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر ختم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر ختم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، نماز ہوئی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے کبھی ایسا آمین نہیں کہتے تھے، آپ خلاف عادت آپ نے آمین آمین 3 مرتبہ، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے، میں پہلے درجے پر ختم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے، اس کے بعد اس کی بخشش ہو رمضان کے مہینے میں۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر ختم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے، میں نے کہا کہ آمین۔ پھر ہلاک ہو جائے وہ تیسرے درجے میں نے ختم رکھا تو ابراہیم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین ضعیف ہو جائے اور والدین خدمت کرے جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ جبرائیل السلام نے بددعائیں دی، جبرائیل السلام ایسے مقرب فرشتے کی بددعائیں کیا کم تھی، پھر اللہ کے رسول نے اس پر آمین فرمایا، تو اس کی ہلاکت میں تردد میں کوئی کیا کرتے ہیں وہ شک ہے آدمی کے،
کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور آدمی اس کا اہتمام نہ کرے، تراویح کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، اللہ کے حکم تعمیل میں جو عبادت کرے عبادت نہ کرے، تو اس کی ہلاکت میں کیا اس کے اندر کسی کے آدمی تردد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، درود نہ پڑے تو اللہ کے رسول پر وہ بھٹکا ہوا شخص ہے، وہ شقی ہے، وہ بخیل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تیسری بات فرمائی، جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو والدین کی رضا، والدین کی خوشی جنت ہے۔ ایک صحابی مجھے رسول اللہ والدین کے حق آپ نے فرمایا والدین کی خوشی والدین کی خوشی تجھے جنت میں لے جائے گی، والدین ناراض تجھے دوزخ میں لے جائے گی۔ تو تین باتیں جبرائیل علیہ السلام نے تین باتوں کے متعلق بدوائیں دی، جو لوگ تین باتوں کو توجہ نہیں دیتے کہ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا درود پر اللہ کے رسول کا نام درود نہیں بھیجنا، تیسرا جو ہے والدین خدمت نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت کو بتایا۔ تو رمضان کا مہینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ یہ ایسی اہم عبادت ہے اسلام کی، یہ تیسرا اہم ایسا رکن ہے محتمم بالشان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کی شریعت میں ان کے دین کے اندر روزہ فرض تھا۔ اس میں بتا دیا گیا کہ انسان کی تربیت، انسان کا تزکیہ، انسان کی ٹریننگ اخلاق کی بغیر روزوں کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ من قبلکم سابق امتوں روزے فرض تھے لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد قرآن نے مختصر جملے میں فرما دیا، اس لیے روزے رکھا، اسے تکلیف دیا جا رہا ہے۔ 360 دن آپ کو بھوکے رکھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، بھوکے رکھنے کا، پیاس رکھنے کا، جن سے عمل سے دور رہنے کا، اس لیے کہ تمہارے اندر تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، تمہاری تقوی کی کیفیت پہ جاؤ۔ ہر سال روزے اس لیے آتے ہیں، ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے اخلاق کو سدھارنے کے لیے۔ تو اخلاق کو سدھارنے کا، تربیت کرنے کا، انسان کی جو ہے اندر اور ظاہر باطن کو جو ہے اس کے جو ہے مزکہ اور پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ روزہ رکھنا۔ تو فرمایا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ ہر شخص کا دنیا میں بے مقصد نہیں ہوتا آدمی، ہر آدمی کی حرکت بے مقصد نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی نوکری جا رہا ہے، کسی ملنے جا رہا ہے، بے مقصد نہیں نکلتا۔ اگر کوئی آدمی بے مقصد جاتا ہے، کوئی دیوانہ ہے، جا رہا کہیں جا رہا اس کو پتہ نہیں۔ تو ہم اتنی بڑی عبادت 360 گھنٹے روزہ رکھ رہے ہیں، اتنی کیا کہتے ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن نے تمہارے اندر تقوی پیدا، تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ابی بن کعب، اللہ کے رسول نے تقوی کی کیا تعریف بیان فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا، عمر اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو معلوم ہے جب آدمی راستے سے کہیں گزرتا ہے، جب راستے میں گزر رہا ہے، کہیں اطراف راستے کے دونوں طرف کاٹی خاردار جھاڑیاں ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے، کپڑے اس میں نہ الجھ جائیں، کپڑے نہ پھٹ جائیں، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر آدمی اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے۔ ایسے ہی دنیا سے، برائیوں سے، اور برائیوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، زناکاری سے، بد کرداری سے، قتل سے، غارت گیری سے، تمام اللہ کو ناپسند جو اعمال ہیں، وہ تمام اعمال سے بچ کر نکلنے کا نام تقوی ہے۔ احتیاط کی زندگی کا نام تقوی ہے۔ تو حضرت عمر کو فرمایا ابی بن کعب نے کہ جس طریقے سے جھاڑی سے بچ کر آدمی نکلا، ایسے دنیا سے بچ کر نکل جانا، اسے تقوی ہے۔ ایسا ہی بچنے کی ٹریننگ ہے، دنیا برائیوں سے بچنے کا روزہ بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، انسان کی جو ہے برائیوں سے ڈھال ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ روزے کی مقبولیت کی علامت یہ ہے آدمی کہ انسان بہت سارے اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے، تبدیلی آئے۔ ایک آدمی 360 روزہ رکھے اور تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، اس کے بعد بھی ایک مہینہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، پھر رمضان کا روزہ گزر جائے، پھر وہی بے ڈھنگی زندگی آ جائے، تو پھر روزہ کا مقصد کیا ہوا؟ روزے آنے کا مقصد یہی ہے، روزے فرض قرار دے جانے کا تمام اس میں حکمت یہی ہے کہ آدمی 11 مہینے تک اس کے اندر خدا ترسی، خوف خدا، تقوی کا جوہر، اللہ سے ڈرنا، نماز کا اہتمام، سچ بولنا، لوگوں سے اچھا معاملہ، تمام اخلاق کے تمام جو خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ مقصد روزے کا۔ لعلکم تتقون فرمایا قرآن نے، لعلکم تتقون، تمہارے تقوی کا جوہر پیدا ہو۔ تو آج رمضان کے قریب میں ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ رمضان آتا تو لوگ جو ہے عبادت پر توجہ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا بھی، کس طریقے سے صحابہ کرام کا معمول تھا شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ اعمال تھے رمضان کے تیاری کے تمام چیزیں تیار کریں، کیونکہ آنے والا جو مہینہ عبادت کا مہینہ۔ اس کے برعکس ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبادت نہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسا جیسا بڑھتے جاتا ہم کہتے ہیں عبادت نہیں، خرید فروخت کرنا ہے، شاپنگ کرنا ہے، بازار جانا ہے، حریص کھانا ہے، بھجیے کھانا ہے، دہی بڑے کھانا ہے، یہ مقصد۔ تو رمضان کا روزے اس لیے آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، تم نے 11 مہینے کھایا، 11 مہینے سویا، لیکن ایک مہینہ میرے نام پر فرشتوں کی میری صفت پیدا کر لو اپنے نہیں کھانے کی۔ تم نے 11 مہینے کھائے، 4 ٹائم کھائے، 5 ٹائم کا، اللہ کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں،
لیکن 1 مہینہ میرا نام لے کر مت کھاؤ. ہم اتنا ہی کھا رہے ہیں کہ 3 بجے سے روزے کی تیاری افطار کی، 2:30 بجے سے تیاری افطار کی، پھر اس کے بعد تراویح ہو گئی، تراویح کے بعد پھر اس کی تیاری کھانے کی پینے کی. تو یہ چیزیں اس لیے آئے رمضان کا روزہ، اس لیے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. پھر کورونا وائرس کا پھر دوسرا کیا کہتے ہیں دور شروع ہو گیا. ہر دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، یہاں بھی آہستہ آہستہ وائرس پھیل رہا ہے. لیکن اسلام کی ہدایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی پریشانی آئی، کوئی وبا آئی، کوئی بیماری آئے تو صدقہ خیرات زیادہ کرو. الصدقۃ تطفئ البلیہ حدیث میں ہے. الصدقۃ تطفئ البلیہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ کیا کہتا ہے انسان کے بلیات کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، اڑوس پڑوس میں جو غریب ہیں ان کی مدد کریں اور دعا کریں. میں ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ آسان دعا علماء نے لکھا ہے، مختصر دعا ہے، یاد کریں دعا کورونا وائرس کے لیے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.